کیا قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارا کہ نہیں ٹوٹتا؟ ہم نے کل یا پرسوں کی نشست میں یہ بات سمجھی تھی کہ جسم سے کے اندر از خود شعوری کوشش کے ساتھ خوراک یا غذا یا دوا، ہاں جی، ان دو صورتوں میں کوئی چیز جسم کے اندر داخل کی جائے گی تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. جسم ٹھیک سے ہے، کوئی چیز خارج ہو تو اس سے روزہ تو نہیں اسے روزہ ٹوٹتا. ٹوٹنا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جو قے ہے وہ ایک غیر اختیاری جی عمل ہے، آپ کو آ گئی تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. پہلی بات جی، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں منہ بھر کے قے آ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اصل میں منہ بھر کے قے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ قے آئے کہ کچھ باہر نکل جائے اور کچھ واپس پلٹ اندر جائے. چلا جائے. اوکے، اگر ایک دفعہ منہ میں آنے کے بعد دوبارہ واپس پلٹ جائے تو اس سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے. اچھا اس ٹھیک لیے ہے. وہ ایک تصور ہے، لیکن وہ بہت کم صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بھی فقہاء کے اندر اختلاف ہے. کچھ نہیں تو یہاں تک کہا کہ غالب حصہ، زیادہ حصہ جو ہے وہ واپس چلا جائے تب ہوتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. زیادہ حصہ باہر آ جاتا ہے، اگر رہ بھی جاتا ہے تو ایک ذائقے کے طور پر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، اس سے فوراً جو ہے وہ پانی سے آپ جو ہے اسے کلی کر کے صاف کر سکتے ہیں. اس لیے قے کے آنے سے اس طرح. لیکن اگر جو جان بوجھ کے، ہاں یہ بہت اہم سوال ہے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی قے لے کر آ رہا ہے، جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منہ کے اندر کوئی چیز استعمال کر کے اس سے قے لانے کی کوشش کرتے ہیں، انگلی کا استعمال کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیونکہ یہ قصداً ہے، بالارادہ ہے، یعنی وہ اس میں رخصت اس لیے تھی کہ وہ غیر ارادی طور پہ آپ کے اپنے بس میں موجود نہیں تھا. یہ آپ کیونکہ خود کر رہے ہیں اس لیے آپ روزے کی حرمت جو ہے اسے پامال کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اور اگر بالفرض یہ دیکھیں کہ خود بخود اگر کئی مکھی یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے گلے میں اتر گئی ہے تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا ہمارا؟ یہ دین اتنا اختیاری دین ہے کہ جو چیز آپ فطری دین ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو پابند کرتا ہی نہیں ہے. اچھا، میں نے جیسے ابھی آپ کو قے کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس پہ آپ کو رخصت ہے. اسی طرح ایسی کوئی چیز الگ سے گزر جائے جو آپ نے بالارادہ بائی چوائس آپ نے نہ بھیجی اور پھر وہ خوراک کے طور پر بھی نہ ہو اور غذا کے طور پر بھی نہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس سے روزہ جو ہے اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. اور کیا یہ جو کلی کرتے ہیں ہم یا پھر سر پہ پانی ڈالنا، اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جو گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، روزے کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ حضور بھی جب شدید گرمی ہوتی تو اپنے اوپر پانی ڈال لیا کرتے. سو پانی ڈالنے سے اور کلی کو اس انداز میں کرنے سے کہ بالارادہ صرف منہ کے اندر ترواٹ محسوس ہو. اصول ایک سمجھیے کہ حلق سے نیچے جب کوئی چیز جائے گی تو وہ روزے کو متاثر کرے گی. یعنی وہ پانی جو آپ کے منہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ایک ترواٹ فراہم کرتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ کچھ لوگ اس بات کو اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لگاتار کلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک مرتبہ نہیں کئی 100 مرتبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ معمول جو ہے وہ خلاف ادب ہے، اسے احترام بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک آدھ دفعہ کلی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوشش کریں کہ حلق کے اصل معاملہ سمجھیے کہ حلق سے نیچے اترنا ہے تو پھر مسائل پیدا ہونے. ٹھیک ہے، لیکن اگر بالارادہ بائی چوائس، اچھا بائی چوائس اگر آپ کریں پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی بائی چوائس ہو یا چوائس کے ساتھ ہو، یا یہ ہے کہ آپ کی جسے کہتے ہیں نا غیر ذمہ داری کے ساتھ چلی، نیگلیجنس کی وجہ سے چلا جائے پانی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ روزہ ہے اور اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کا اجر اللہ نے اپنا آپ قرار دے رکھا ہے، تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتا ہے خود. لیکن اگر بہت سے لوگ گرمی کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کا سپورٹس ہوتے ہیں، جیسے سوئمنگ کرنا کسی کے سپورٹس ہوتے ہیں، تو اگر وہ سوئمنگ کر رہے ہیں اور منہ میں پانی چلا گیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو تب بھی کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میں نے بتایا نا کہ شعوری طور پر جائے گا تو پھر کوئی بھی صورت ہو سے روزہ ٹوٹ جائے گا، شعوری طور پر بائی چوائس جائے گا. اور یہ شعوری، اور جب ایک آدمی جب سوئمنگ کے لیے پانی کے اندر جاتا ہے، تو میں کیونکہ خود سوئمر ہوں اس لیے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ پانی کے اندر جب جاتے ہیں تو بعض اوقات بہت ماہر سوئمر بھی جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے کہ اس کا سانس ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتا ہے. اس سانس کو بحال کرنے کے لیے جب وہ منہ کھولتا ہے تو اس کے ساتھ پانی بھی سانس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے اور لائف سیونگ کے طور پہ ہے، اس لیے اس سے بھی روزے پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر پانی کے اندر اتنے بھی یعنی روزے کے دوران سوئمنگ کر سکتے ہیں، اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن اس احتیاط کو کہ یہ مستقل معمول نہ بن جائے کہ ہر روز جب آپ کو پیاس لگے آپ سمندر آپ پانی کے اندر اتریں اور اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کو بنیاد بنا کر پانی زیر حلق کرتے جائیں، تو اس سے پھر روزے کی صحت جو ہے یقیناً متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے لاسٹ کے کھانا چکھنے کی بھی رخصت ہے کیا؟ اگر روزے میں اگر آپ کھانا چکھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے چکھنے والا تو آپ چکھ رہے ہیں، تو کیا اسے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں رعایت موجود ہے کہ ایسی خواتین جن کے شوہر
بہت جابر طبیعت کے ہوں یا افراد خانہ بھی، شوہر ہی نہیں صرف افراد خانہ افراد بھی خانہ اگر بھی، اس ہاں۔ انداز کے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ وبال ہو سکتا ہے، گھر میں اچھا۔ بعد میں ناراضگی یا جھگڑے کا معاملہ ہو سکتا ہے، ایون تانا زنی اس کے اوپر ہو سکتی ہے، تو اس اچھا۔ کے لیے دین نے رعایت دی ہے کہ وہ اس کا ذائقہ اس انداز میں چکھے کہ ذائقہ زبان نے چکھنا ہوتا ہے، حلق یا حلق سے زیر حلق معدے تک کا جو راستہ ہے اس نے نہیں چکھنا ہوتا، ہاں زبان جی۔ ہی چکھ لیا کرتی ہے۔ سو جی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ زبان پر اس ذائقے کو محسوس کرے، اس سے اپنا اندازہ اپنا قیاس قائم کرے، اس نے کسی چیز کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ لگانا ہے وہ قائم کرے، اور پھر اس کو فوراً جو ہے وہ تھوک کی شکل میں باہر جسم منہ سے باہر نکال دے، یعنی اس کو زیر حلق نہ لے کر جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر اس احتیاط کے ساتھ کوئی خاتون چکھتی ہے تو اس کے لیے بالکل رخصت ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں اس پڑتا۔ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو ہمارا یہ والا سیگمنٹ بھی ہمارا اور ہو بلکہ گیا۔ میں یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ جو شوہر ہیں، جو گھر کے باقی افراد ہیں، ان کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھ کے پکا رہا ہے تو اس سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور اسے بھی اللہ کی طرف سے روزے کی وہ جو مشقت ہے اسی کا حصہ سمجھ کے اگر اس کو برداشت کریں گے تو اس پر بھی اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔